السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فیقول اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، معبود برحق ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی ذات عبادت کی لائق مگر کون ہوا، مگر وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اور اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ نام کیا ہیں؟ حسن میں کمال درجے تک پہنچے ہیں، حسن میں کمال درجے کے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء کیا ہیں؟ حسنہ ہیں، یعنی وہ حسن میں کمال درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو توحید الوہیت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا، توحید الالوہیہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر کون ذات ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد کا اسماء الحسنى، توحید اسماء و صفات کا ذکر کیا، کہ اللہ رب العالمین اسماء سے اور صفات سے متصف ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ توحید اسماء صفات کیا ہے؟ الایمان بما ورد من اسمائه الحسنى وصفاته العليا في الكتاب او في السنة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء جس طریقے سے یا صفات جس طریقے سے قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں، ہم کو ان اسماء اور صفات پر اسی طریقے سے ایمان لانا ہے، بغیر تعویل کیے ہوئے ان اسماء و صفات کی، بغیر ان اسماء و صفات کا تشریح بیان کیے ہوئے، بغیر تعویل کیے ہوئے، بغیر تکییف کیے ہوئے اور بغیر ان کے معنی کو معطل کیے ہوئے۔ تو یہ ہے اسماء و صفات۔ اور اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں وہ کیا ہے؟ حسن میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں پر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے تعلق سے بات، ان کے قصے، ان کے واقعات آپ تک نہیں پہنچے؟ وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آپ کے پاس آیا حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قصص، موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ کون سی خبر؟ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اذ رأى نارا، اچانک، یہ اس کس پر دلالت کرتا ہے؟ اذ فجائیہ ہے، یہ کوئی چیز اچانک ہو اس پر دلالت کرتا ہے، کہ اذ رأى نارا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اچانک آگ دیکھے، فقال لأہلہ، تو اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا انی آنست نارا، کہ یہیں آپ لوگ، امہ کہتا ہے کہ امکثوا مطلب کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، کہ آپ لوگ یہیں پر ٹھہرے۔ انی آنست نارا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا محسوس کر رہا ہوں؟ آگ دیکھ رہا ہوں، آگ محسوس کر رہا ہوں۔ لعلی آتیکم
منها بقبس، شاید اگر میں اس آگ کے پاس جاؤں تو وہاں سے کیا کروں، آگ کا ایک ٹکڑا یا ایک لو لے کر کے آؤں. او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کے پاس جانے کے بعد میں وہاں سے ہدایت پاؤں یا اپنا راستہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں مصر کیسے، کہاں سے، کون سے راستے سے واپس جاؤں گا. تو یہ تھا ترجمہ. تفسیر کیا ہے اس آیت کی؟ اس آیت کی تفسیر یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور جب ایک قبطی کو، جو قرآن کے اندر واقعہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا جس سے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل جو فرعون تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے، اور قصہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر پورا بتلایا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں پر تقریباً 10 سال رہے. کتنا؟ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، اور وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی، اور مہر کے طور پر ان کے والد کے حضرت شعیب علیہ السلام کے کیا کہ 10 سال خدمت کی. اس کے بعد جب 10 سال مکمل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم مصر واپس چلیں، اب مصر ہم واپس چلیں. تو وہی اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا، ان کے بچے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی حاملہ تھی. اور امکسو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جمع کا، کہا تھا کئی لوگ تھے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ ان کا خادم بھی تھا اور ان کے بچے بھی تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے ان کو وہاں سے نکلے مدین سے، رات میں چل رہے تھے، تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا، کافی دوری پر دیکھا کہ ایک آگ ہے، آگ جل رہی ہے، وہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ان کی بیوی تھی ان سے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہرے، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، اور یہ سردی کی رات ہے، ٹھنڈی کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اگر جاؤں تو 2 امر میں سے کوئی ایک معاملہ ہو جائے، یا تو میں آگ لے کر کے آؤں، اور ہو سکتا ہے دونوں ہو جائے، آگ بھی لے آؤں، اور اگر کوئی آدمی ہوگا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل ویال کو وہاں کھڑا کر کے گئے اور کہا کہ آگ لے آتے ہیں، جس سے ٹھنڈی کی رات ہے، آپ لوگ تاپ پیں گے، آپ لوگ اس سے گرمی حاصل کریں گے. کہا اس کے بعد انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں سے جاؤں اور آگ کا ایک ٹکڑا، ایک لو لے آؤں، اور آپ لوگ اس سے، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر تسطلون، کہ آپ لوگ اس سے گرمی حاصل کریں. یا ایسا نہیں ہے، یا اگر ایسا ہوگا کوئی دوسرا آدمی وہاں ہو، کوئی آدمی ہوگا تو اس سے ہم مصر کا راستہ پوچھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر آگ جل رہی تھی، جہاں پر آگ نظر آئی، تو کون سی وادی تھی؟ وادی طوا، وادی طوا. پھر اللہ رب العالمین آگے آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. أَتَاهَا، ہا کی ضمیر کا مرجع لوٹتا ہے کہاں پر؟ اس وادی کی طرف، وادی طوا کی طرف. یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، اس آگ کے قریب آئے، یا ہا کی ضمیر کا مرجع وادی کر لے، یا ہا کی ضمیر کا مرجع آگ کر لیں کہ وہ آگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا وہاں پر آئے. دونوں کا تقریباً معنی ہے کہ مطلب جگہ مراد لیں یا پھر آگ مراد لیں. فلما آتا موسیٰ تلک النار، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے، نودیا، تو کیا کیا گیا؟ ان کو پکارا گیا. من الذی نادی؟ ان اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی نادی موسیٰ علیہ السلام فقال یا موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے کون تھے؟ حضرت یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.
مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ماضی مجہول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ پکارا گیا۔ پکارنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین تھا۔ فقیل لہ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے انی انا ربک فاخلع علیک۔ اسی آیت کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا پکارا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، میں تمہارا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ فاخلع علیک، تو آپ اپنے دونوں جوتیوں کو اتار دیں۔ کیا کریں؟ آپ اپنے دونوں جوتیوں کو اتار دیں۔ اور اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اپنے جوتیوں کو اتار دیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں۔ اور یہاں پر جوتیاں کیوں اتارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے تاکہ وہ جگہ جو تھی وادی طویٰ جو تھی مقدس تھی اور بابرکت تھی۔ وہ کیا تھی؟ مقدس تھی اور بابرکت تھی۔ تو اس لیے کہ وہاں کی برکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سرایت کر جائے، وہاں کی برکت کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سرایت کر جائے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تھی اور اپنے نعل کو اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی کی اتباع کرتے ہوئے یہود، کیا ہے یہود؟ وہ کبھی بھی نماز کے اندر نہ نعال پہنتے ہیں نہ خف پہنتے ہیں، نہ موزہ پہن نماز پڑھتے ہیں نہ جوتے وغیرہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالف الیہود، کہ اے لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور صلوا فی نعالکم، و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم لوگ جوتے میں اور موزے میں نماز پڑھو، اور یہود جوتے و موزے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز انک بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ الذی بارکتہ وذلک استعداد لمناجات ربہ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات سرگوشی بات کرنے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ آپ جوتی اتار کے آئیے، پورے اچھے طریقے سے تیار ہو کر کے آئیے، استعداد لمناجات ربہ، اپنے رب سے گفتگو اور سرگوشی کرنے کے لیے تیار ہو کر کے آئیے۔ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے اختار مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اصطفیٰ یصطفی اور اجتبا یجتبی، کی اختیار کرنے کے، چننے کے، کہ ہم نے آپ کو چنا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے، چنا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ وحی کے لیے، رسالت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ کے پاس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کیا کیجئے؟ اچھے سے کان لگا کر سنیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنانے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو وحی دینے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں میں، اپنے نبیوں میں آپ کا شمار کر لیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جن چیزوں کا تمہیں حکم دینے جا رہا ہے، تمہارے اوپر وحی نازل کرنے جا رہا ہے، اس کو کیا کیجئے؟ غور سے سنیے۔ کیا کیجئے؟ غور سے سنیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جن چیزوں کی وحی تمہیں کی جانے جا رہی کہ اللہ رب العالمین کرنے جا رہا ہے اس کو آپ کیا کریں؟ غور سے سنیے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر میں ہی، فاعبدنی، آپ میری ہی عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ تو اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔